تھانہ صدر دا جڑا ایس ایچ او ہے نا وہ حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کو کہتا ہے میں سلطان نہیں مانتا. تو نہ مان, کتے دے بھونگڑ نال کی ہوڑا ہے؟ تو بکواس کرنا صحابہ دے بارے, رشوت خور حرام خورا, تو صحابہ دے بارے بھونکنا. تینوں پتہ ہے جاندا ہے بھئی جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے. اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا, آپ نے فرمایا ویسے کرنی تابعین میں سے سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. یہ علماء بیان کریں, واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا. قاتل کبھی بھی نہیں کہنا, قاتل کیوں کہنا ہے آپ؟ تو شہید امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, رسول اللہ نے معاف کر دیا, اور کون ہوتا ہے؟ بات ختم ہے. امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے, تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے, انہوں نے کہا حضور کے پاس چلا گیا, حضور نے معاف کر دینا ہے. چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آ گئے, فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا؟ کہا جی میں نے. فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا؟ کہا جی میں نے نکالا. فرمایا معافی ہو گئی, آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے, اور حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. گل سمجھ آئیے گل, صحابہ دے بارے کو بھونکے کتا. اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد ہے, یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے. 5ویں خلیفہ راشد ہے, ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا. لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا, جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. گل کوئی سمجھ آئی؟ خبردار بہت تکلیف ہوئے تو اپنے پیو نے جا کے صحابہ دے بارے ایسی کوئی بات بھی, ہم اہل سنت کو رب نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے. ہمیں بات کرو ہمارے بارے میں جو کرنا ہے. میں تو نہ فرانسی کتے نو بھی کہنا, میں کہو فرانسی کتے ہو اور ذلیلو, ساڑھے کارٹون بناؤ, ساڑھا نک اتھے چک کے اتھے لا دو, ساڑھا پیر اتھے لا دو چک کے. ذلیلو حضور دے بارے گلاں کرنے ہو, تسی حضور دے خاکے بنا دے ہو ذلیلو. پھر سانو لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑی سی تحمل سے بات کریں. میں کہا فتح مکہ والے دن صحابی تحمل نال گل کیتی, حضرت سعد بن عبادہ جڑی گل کیتی اینی لرزا کے رکھ دیتا. اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے, مشرکین نے حضور کو روک دیا. دوسرے سال جب میرے آقا تشریف لائے, میں نہیں پڑھیا نرم بات, جو کدھر پڑھی تو میں نے دکھائے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں نئے سرے سے اب دوبارہ دین. پہلے شاید ساڑھے بزرگاں میں نے صحیح نہیں پڑھایا, ہوں نویں کوئی مولوی جمن تو میں نے دین نواں پڑھان. میں پڑھنے کے لیے آج بھی تیار ہوں, لیکن پہلے انہاں چیزاں تو ہٹ کے میں نے کوئی نویں گل پڑھاوے. اے تو میں پڑھ چکیا, اے تو میں رسول اللہ دے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھتا رہا قدمین شریف ہے نہیں. ہاں جی, اے بخاری شریف میں حضور دے قدمین شریف بیٹھ کے تلاوت کرتا رہا, این بنا پڑھتا رہا بیٹھ کے. ایتھے لاہور بھی پڑھی, اتھے بھی جا کے پڑھی. اب یہ کوئی نئی بخاری ہمیں کسی نے پڑھانی ہے؟ عمرہ قضاء کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ, میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تو کوئی شفا ملی کہ کوئی نہیں؟ جب حضرت حسان نعت پڑھ کے فارغ ہوتے تھے نا تو میرے آقا خود فرماتے تھے شفیت یا حسان وستشفیت. فرمایا حسان تو نے میری تعریف کر کے خود بھی شفا پائی, اور جت غلاموں نے سنا انہوں نے بھی شفا پائی. یہ حضور کا فرمان ہے, حضور کے ذکر سے بندے کو شفا ملتی ہے.